هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ہاں اقصی حلق سے ادا کریں گے، جلدی اور معروف پڑھیں گے. واو کو الاول کے لام سے ملائیں گے، اظہار قمری ہے، حمزہ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے، حروف قمری میں سے ہے. هو الاول واو سے ملائیں گے حمزہ کو، واو جلدی ادا کریں گے، ہونٹوں کی ناک امام گلائی سے لام کو معروف طریقے سے جلدی پڑھیں گے باریک. والآخر میں واو کو اب الآخر کے لام سے ملائیں گے. یہ حمزہ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے اور حروف حلقی میں سے ہے اور حروف قمری میں سے ہے، جس کی وجہ سے یہ لام پڑھے جا رہے ہیں. الاول الآخر دونوں لام پڑھے جا رہے ہیں. یہ مد بدل ہے آخر کی، دو حمزہ اکٹھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے کھڑا زبر لگا دیا گیا، تو ایک ہی یعنی الف یعنی حمزہ پڑھا جا رہا ہے کی صورت میں، الف مدہ میں کی تبدیلی کی صورت میں. خاپر ہے، راپر ہے. والآخر والظاہر واو کو ضا سے ملائیں گے، یہ ادغام شمسی، اب الف لام نہیں پڑھا جا رہا. ضاپر ہے، اس کا الف مدہ بھی پورا ہے، ہاں سے حلق سے ادا کریں گے، راپر پڑھیں گے. والباطن میں واو کو الباطل کے لام سے ملا دیں گے، یہ بھی حمزہ عارضی ہے. الاول الآخر الظاہر الباطن سب کے حمزہ عارضی ہیں، اس لیے کسی جگہ لام پڑھا جائے گا، کسی جگہ ادغام شمسی ہوگا تو لام نہیں پڑھا جائے گا. والظاہر میں تشدید آئی ہے، ادغام شمسی ہو رہا ہے. والباطن میں اظہار قمری ہے، لام پڑھا جا رہا ہے. بالف مدہ ہے، دو حرکات لمبا ہے. طاپر ہے، نون سے ملائیں گے وقفاً تو نون ساکن پہ اظہار ہوگا. والباطن ملانے کی صورت میں والباطن وہو بکل شیء علیم. وہو پچھلی دونوں آیتوں میں ہم نے وہو پڑھا، جلدی ادا کریں گے. بکلی پچھلی آیت میں بھی کلی پڑھا، اب بکلی ہے، کاف لام باریک ہیں. شیء عین ہے، تنوین کے بعد عین آنے کی وجہ سے اظہار ہے. شیء اظہار حلقی ہے. علیم عین وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، لام باریک پڑھا جاتا ہے. لی آئے مدہ ہے اور اس کے بعد میم ساکن کر دیں گے وقفاً تو علیم، میم پہ اظہار شفوی ہوگا اور ملانے کی صورت میں علیمٌ هو الذی ہوگا، یعنی اظہار کرنا ہوگا. وہی اول اور آخر ہے اور ظاہر اور باطن ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے.